السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ الرحمن نے انسان کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا، مگر یہ فرشتہ نہیں ہے۔ کمی بیشی، اونچ نیچ، غلطی، گناہ اس سے سرزد ہونے کے امکانات بھی رکھے، اور پورا سال اس کو ایسے موسم بھی عطا کیے کہ اگر زندگی میں کبھی خزاں آ بھی جائے تو بہار لوٹ لینا، بہاروں کے مواقع عطا کیے۔ رہبر کامل، مرشد کامل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ ان میں سے آج ہماری ملاقات اپنے محبوب مرشد کے قیام اور سیام کی رہنمائی کے ساتھ ہے۔ ماہ شعبان اپنے آخری ایام میں ہے، چند دنوں کے فاصلے پہ ماہ رمضان، ماہ غفران، ماہ قرآن وہ کھڑا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا مالک، رمضان سے پہلے اگر کسی کو تو نے بلانے کا فیصلہ کر بھی لیا ہے تو تو اپنی قدرت کا خود مالک ہے، اللہ ہمیں یہ موقع پھر سے عطا فرما دے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام شعبان میں عام مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ ہماری ماں جی فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے جو بشری تقاضوں کے تحت روزے رہ جاتے تھے، اللہ نے حوا کی بیٹی کے ساتھ جو مسئلے لکھے ہیں اس وجہ سے میں ان کی قضا اکثر و بیشتر شعبان کے مہینے میں
دیتی تھی۔ اگر کسی کا روزہ رہتا ہے تو تیار رہیے رمضان کے استقبال کے لیے، اس قضا کو دے لیجئے، روزے رکھ لیجئے، لیکن ساتھ میں یہ ذہن میں رکھیے میرے اور آپ کے محبوب نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت اپنی صحیح میں کی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان سے پہلے اسپیشلی کوئی 1 یا 2 روزے رکھنے سے جو رمضان کے لیے ہوں منع کیا ہے۔ اس کے بعد میرے مرشد کی یہ رہنمائی بڑی عظیم تر ہے کہ شک کا روزہ جس نے رکھا اس نے میری یعنی ابو القاسم کی مخالفت کی ہے۔ یقین کا روزہ کیا ہے؟ صوموا لرؤیتہ، رکھنا بھی چاند دیکھ کے ہے اور چھوڑنا بھی چاند دیکھ کے۔ الحمدللہ اللہ نے ہر دور میں انسان کو جو سب سے قیمتی دوربین دی ہے وہ انسان کی آنکھ ہے۔ بہرحال آج مختلف ذرائع استعمال کر کے چاند کو دیکھنا، اس کے پیدا ہونے کی ٹائمنگ، دیگر بے شمار چیزیں ہمارے پاس ہیں، اسے بلا وجہ سیاسی مذہبی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ سارے محکمے مل کے، محکمہ موسمیات، محکمہ فلکیات، جغرافیہ، اسی طرح مذہبی امور رویت ہلال کمیٹی اپنے چاند کے مطالعے 12 مہینے جو اس کے ایام ہیں اس کا تعین کرنا چاہیں تو یہ کوئی اختلافی مسئلہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے، ایمان سے تعلق رکھتا ہے اور یقین اور آنکھ اور رویت کے ساتھ اسے جوڑا ہے۔ حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کے حوالے سے اس کی تاریخ بیان کی روزے کی، اور مرشد نے اسے امت تک پہنچایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل ویسے جیسے پہلی امتوں پہ بھی یہ روزے فرض تھے، اور روزوں کا مقصد صرف ایک ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی، ڈر، پرہیزگاری، اللہ کے احکام کی بجا آوری اور منع کردہ چیزوں سے آپ رک سکیں، اور یہ ساری عبادتوں کا مقصد ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں اللہ نے عبادت کے لیے انسانوں کو آواز دی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں کو جتنی بھی عبادتوں کا حکم ملا ہے مقصد تقوی ہے، اور یہ تقوی ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگی میں رمضان میں ڈھونڈنا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم انسان ہیں، کمی بیشی کا مرکہ ہیں۔ جس ہستی سے گناہ نہیں ہوتا تھا وہ بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو ہم کس باغ کی مولی ہیں، لیکن مواقع ہیں، سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن، تزکیے کا سیزن، اپنے نفوس کی پاکیزگی کا سیزن، معافیوں کا سیزن، کمانے کا سیزن اللہ نے اہل ایمان کے لیے چنا ہے، اور اس کی تاریخ بتا دی ہے۔ فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے، آج انتظار ہے، اور کل ہم کہہ رہے ہوں گے اچھا رمضان گزر بھی گیا ہے۔ جو چیز گننے میں آ جائے وہ رکا نہیں کرتی، وہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ نے یہ گنتی کے دن رکھے ہیں۔ کام کب آئیں گے؟ جو لامحدود زندگی ہے، جہاں گنتی نہیں ہے، جہاں گنتی کے پیمانے بڑے ہیں، جہاں ایک دن 50,000 سال دنیا کے برابر، یہ کام وہاں آنی ہے، یہ نیکی اور بھلائی۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مقیم ہو، گھروں میں ہو، صحت مند ہو تو روزے فرض ہے، بیمار ہو تو رب نے پابندی اٹھا لی ہے، جب رب صحت دے گا پھر رکھ لینا، گھر میں ہو روزے رکھو، سفر پہ ہو،
تمہارے اوپر پابندی نہیں ہے، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں سنتیں اور طریقتیں مرشد کامل سے میسر ہیں، ملی۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں مگر کوئی مسئلہ ہے نہیں رکھ پا رہے، روزے ان پہ فرض ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فدیے کا سامان ماضی میں تاریخ میں رکھا تھا کہ آپ لوگ ایسے کریں، کسی اور کو روزہ رکھوا دیں، وہ جو روزہ رکھے گا اس کی سحری کا افطاری کا بندوبست کر دیں، جتنا ثواب، وہ روزہ اپنا رکھے گا، آپ کی نیابت نہیں کرے گا کیونکہ اس پہ بھی فرض ہے، لیکن جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں بھی اجر اور ثواب لکھ دیں گے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور اگر کوئی طاقت رکھتے ہوئے روزہ خود بھی رکھے کسی اور کو بھی رکھوا دے تو بہتر ہے، اگر تمہیں اس کی بھلائی کا پتہ چل جائے تو تم کبھی اسے چھوڑو نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ تمہارے لیے قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن میں 3 چیزیں ہم نے لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ ہدی للناس، انسانیت جن میں ہوتی ہے یہ ان کی کمال رہنمائی کرتا ہے۔ وبینات من الہدی، ایک ایک آیت یہ اللہ کی ہدایت کا نشان ہے۔ والفرقان، یہ صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں قدم قدم پہ فرق کر کے بندے کو پہچان کرواتا ہے کہ تیرا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، وفادار کون ہے، جفادار کون ہے، بے وفا کون ہے، با حیا کون ہے، با ادب کون ہے، بے ادب کون ہے۔ اب اللہ حکم دیتے ہیں، یہ آرڈر ہمارے لیے ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کے پاس رمضان آ جائے اس پہ روزے فرض ہیں، یہ ہے اس کی فرضیت۔ جس پہ رمضان آ جائے اس پہ روزے فرض ہیں۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بندہ مریض ہے تو حکم یہ ہے کہ جب اللہ صحت دے گا وہ پھر رکھ لے۔ ایک بندہ پورا سال صحت یاب ہی نہیں ہوتا، اللہ نے اس پہ آسانی فرمائی ہے، جب صحت ملے گی پھر صحیح۔ جب رب نے آسانی کر دی ہے تو پھر لوگوں کی فکر، بندوں کی فکر، اپنی طرف سے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے بیمار ہو کے بھی روزے، وہ بھائی جب اللہ نرمی کر رہے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتے ہیں، وہ جی بیماری کی حالت میں ڈرپ لگ سکتی ہے، انجیکشن لگ سکتا ہے، گولی کھائی جا سکتی ہے۔ تو میرے دوست، جب اللہ نے آپ کی بیماری پہ نرمی رکھی ہے تو بیس میں، فاؤنڈیشن میں جو اصول ہے اسی کو رکھیں، اگلے سوال آٹومیٹکلی خود ختم ہو جائیں گے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، روزہ رکھوا کے ہم آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کی آسانی چاہتے ہیں، وہ دنیا کی بھی مستقبل کی بھی۔ کل کی آسانی یہ ہے کہ روزہ آپ کا وکیل ہوگا، آپ کے حق میں دلیل ہوگا۔ دنیا کی آسانی یہ ہے کہ آپ کو غریب کا، فقیر کا، بھوکے کا احساس پیدا ہوگا، اور اگر آپ بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو ہم آپ کے لیے بھی آسانی رکھتے ہیں، آپ کو بھی دکھ دے کے بھوک پیاس نہیں دینا چاہتے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر بہتری ہو، تمہاری اچھی ریہرسل ہو، جھوٹ نہ بولا جائے۔ جھوٹ بولنا ہے اور پھر بھوک مرنا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ جس نے جھوٹ اور جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑا وہ بھوک اور پیاس مت اختیار کرے، کیونکہ اللہ کے ہاں اس کے اس روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ دکھاوے کے لیے رکھ لے تو نہیں، اخلاص سے رکھیے۔ یہ باتیں کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے کچھ احکام بیان کرتے ہیں، وہ ہم اس طرف آتے ہیں۔ روزے کی فرضیت کا اگر ادراک ہو گیا ہے تو کچھ مرشد کی رہنمائی اور حوالوں سے ہم اپنے سامنے لے کے آتے ہیں کہ روزے کی فضیلت کیا ہے۔ بھائیو، جہنم پوری طرح سے تیار کی جا رہی ہے، ہزاروں سال سے جلائی جا رہی ہے، کبھی سرخ، کبھی سیاہ، کبھی سفید۔
جس آدمی نے تندور گرم کیا ہے وہ سب جانتا ہے کہ یہ گرم کب ہوتا ہے، یہ بلیک کب ہوتا ہے، یہ سرخ کب ہوتا ہے، اور یہ وائٹ کب ہوتا ہے، اور روٹی کے لیے تیار کب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کی یہ فضیلت ہے، صحیح حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے مرشد نے کہا کہ جب رمضان آتا ہے اللہ سب سے پہلے جہنم بند کروا دیتے ہیں، غلقت ابواب جہنم۔ میرا اللہ انسان کے جلنے والے شریکے کو باندھ دیتا ہے۔ شیطان انسان کا شریکہ ہے، پہلے دن سے اس نے شریکہ پیٹا ہے اور قیامت تک ہی ایسے کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی سائیڈ پہ کروا دیتے ہیں۔ میرا مالک حکم دیتا ہے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے کھلوا دیے جاتے ہیں۔ اللہ جنت تو تیرے پاس ہے، دروازے کھلے تو ہمیں کیا فائدہ؟ اللہ کہتے ہیں ہم آسمان کے بھی دروازے کھلوا دیتے ہیں۔ دوسری صحیح روایت وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اللہ آسمان کے بھی دروازے کھلے ہوں، گھر کے دروازے کھلے ہوں، اگر گھر والا خیر نہ ڈالے تو فائدہ کیا؟ کہا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، میں اپنی رحمتوں کے دروازے بھی اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہوں۔ اللہ کچھ لوگ کھلے دروازے اور بانٹتے ہوئے بھی چیز نہیں لیتے، شہر میں آئے ہوتے ہیں، کہا پھر اپنے دکانداروں کو دیکھتے نہیں ہو، آوازیں دے کے کہتے ہیں آجو باجی، آجو پاجی۔ اللہ کہتے ہیں میں بھی آواز دے رہا ہوں، ہو میرے بندے، یا باغی الخیر، جہنم بند ہے، شیطان بند ہے، شریکہ بند ہے، جنت کھلی ہے، آسمان کے در میں نے کھولے ہوئے ہیں، اور میں نے اپنی رحمت کے در کھولے ہیں۔ شہر کو شہر قرآن بنا دیا ہے، قرآن کے اوراق کھولے ہیں، اور دل محمد کو میں نے سینہ محمد کو اطہر کو کھول دیا ہے، قلب اطہر پہ اتار دیا ہے، تیرے تک پہنچا دیا ہے، مواقع میسر کر دیے ہیں۔ مسجد جو ہے وہاں پہ یہ سب میسر ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، یار ایک مہینے کی تو بات ہے، چند دن کی گنتی کے دن ہے، آجا نا، آجا لے لے، مفت میں لے لے، 1,700,000 گنا لے لے، ایک رات جاگ، 83 مہینوں کی نہیں 83 سالوں کی عبادت لے جا، ایسا پیکج ضرب تقسیمیں تیرے لگاتے ہوئے بغیر حساب کے لے جا۔ میں نے فرشتوں کو کہہ دیا ہے الصوم لی، روزہ رکھنے والا اس کا اسپیشل جو ہے وہ پروٹوکول ہے۔ نماز پڑھے تو لکھو اتنا، قیام کرے تو لکھو، ایک آیت پڑھے تو اتنا ثواب لکھو، ایک حرف پڑھے تو اتنا لکھنا۔ مرشد نے کہا جب کوئی روزے دار روزہ رکھتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ اس کے لیے کیا لکھیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کے بدلے میں نے خود دینے ہیں۔ فرشتوں تمہیں بھی نہیں بتانے، خانہ خالی چھوڑو، باقی میں جانوں اور یہ جانا۔ اتنی محبت ہے۔ رمضان کی تیاری، اگر رب نے جہنم بند کی ہے تو ہم نے جو لوگوں کے لیے دنیا جہنم کدہ بند کی ہے تو وہ بھی تو بند کریں نا ہم۔ اگر رب نے شیطان بند کیے ہیں تو دنیا میں جو ہم شریکہ پیٹ رہے ہیں، شریکہ بازی تو رمضان سے پہلے بند کریں نا۔ جو ماضی کا ادھار دینا ہے وہ دے کے قضا دے کے آئیں، نئے سرے سے آئیں۔ روزے دار کو یوں کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے، تو توبہ کرے گا، تو استغفار کرے گا، وَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا، میں تیرے ماضی کے گناہوں پہ انسان معاف نہیں کرتا، یاد رکھیے گا، یہ دل میں کیڑ رکھتا ہے، یہ مرتے دم تک رکھتا ہے۔ سانپ مر بھی جائے تو وہ اپنی وس اور حرکات نہیں چھوڑتا، اکڑ نہیں اس کی ختم ہوتی۔ انسان کا ڈسا ہوا یہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں مانگتا، مانگ بھی لے مل بھی جائے، سانپ اگر ڈس لے ہے